السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آپ تمام حضرات کا ہمارے اپنے اس یوٹیوب چینل میں استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل میں آپ کو لے کر چلتے ہیں کتابوں کی اس دلچسپ دنیا میں جہاں کتابیں خود بولتی ہیں، کتابوں کے مصنفین، کتابوں کے مؤلفین، کتابوں کے اوراق، ان کی تواریخ، ان سے متعلق تمام وہ چیزیں جو ہمارے علم میں آتی ہے وہ آپ تمام حضرات کے روبرو ہم لوگ پیش کرتے ہیں۔ عزیزو دوستو، میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سراہا ہے اور آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ کمنٹ کے ذریعے، تبصروں کے ذریعے ہمیں پرسنل پر آپ لوگ حضرات نے ای میل کیے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ۔ عزیزو دوستو، اس وقت جو کتاب میرے سامنے ہے وہ کتاب علم تاریخ یا فقہ یا تفسیر یا علم کلام یا علم طب میں نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب ہے کیمیا سے متعلق۔ آپ حضرات نے کیمیا کا نام ضرور سنا ہوگا۔ کیمیا یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو پرانے بزرگوں کے پاس یا پرانے جوگیوں کے پاس یا ریشیوں کے پاس یا پرانے ان قدیم لوگوں کے پاس رہا کرتی تھی۔ وہ مختلف دھاتوؤں کو ملا کر کیمیا کے ذریعے سونا بنا لیا کرتے تھے۔ جی ہاں حضرات، آپ اس کو تعجب سے نہ دیکھیں، بلکہ مستقل اس فنون میں مسلمانوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک یہ کتاب الکیمیا ہے جو ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بھوپال کے ایک نامور حکیم گزرے ہیں، ان کے خاندان کے ذاتی کتب خانے سے یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی نایاب کتاب جو عجیب و غریب فن میں ہے وہ ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرح الکیمیا یعنی کیمیا کی شرح سے متعلق یہ کتاب ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ قدیمیہ ہے۔ اس کا یہ حصہ دوم ہے، حصہ اول ہمارے پاس نہیں ہے، حصہ دوم ہے، اور یہ اول دفعہ جب شائع ہوا یہ 1907 میں شائع ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ قدیم مہاتما جوگیوں اور ہند کے مشہور آچاریوں کے مخفی اسرار علم اکثیر جس کو انجمن الکیمیائی نے راز مقرر آزمایا ہے، شرح الکیمیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ان تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے اور اس کے مختلف تراکیب کو اور سنسکرت کی پرانی کتابوں کو کھنگال کر اور اس کے اشعار کے ذریعے اور اس کی تراکیب کے ذریعے ان لوگوں نے کیمیا بنانے کا، یا جس کو اسرار کہا جاتا ہے یا جس کو جو ہے علم اکثیر کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو اس میں بیان کیا ہے۔ آپ فہرست میں دیکھ سکتے ہیں حمد و نعت، دیباجہ، علم سیماب کے معتدل ہونے کی ظاہری علامت، سیماب کے اعتدال کی علامت باطنی، سیماب کو اعتدال پر لانے کی کلیات و تجربات، سیماب کے قائم النار کرنے کی اصول آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا علم ہے جو واقعی جو ہے وہ مدارس میں یا یونیورسٹیز میں نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ہاں، اس زمانے کے جو ایک مشہور علم ہے جس کو ہم فزیولوجی کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فزکس اور کیمسٹری یہ جو ہے علم کیمیا کی ہی ایک نئی شکل ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں باب اول کا فصل دوم ہے، فصل ترکیبات قمر، سیما میں سنڈا، عجیب اصطلاحات، عجیب الفاظ۔ باب سوم ہے نا، کیمیائی بوٹیاں، طلا، ان سب کے متعلق یہ اس میں چیزیں بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ صرف اس میں طریقے بیان کیے، بلکہ وہ چیزیں جو مجرب، جو اس حکیم نے تجربات سے ثابت کیا تھا، یا کسی بڑے حکیم سے یا کسی ریشی منی سے یا کسی گیانی سے یا کسی جوگی سے اسے وہ تجربہ کیا ہوا نسخہ ملا تھا، ان تمام نسخوں کو اس میں جمع کیا ہے۔ عجیب و غریب چیز اس میں ایک باب ششم، سنگ پارس بنانے کے اصول۔ پارس پتھر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب اس سے لوہا یا کسی دھاتو کو رگڑ دیا جاتا ہے یا وہ مس ہو جاتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ تو یہ باب ششم، سنگ پارس بنانے کے اصول۔
آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 280 صفحات میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہے. اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی تھیں، نوشادر وغیرہ وغیرہ، تقطیر وغیرہ یعنی ٹپکانے کا علم وغیرہ، وہ سب بیان کیا ہے. یہاں لکھا ہے انہوں نے وہی پہلا صفحہ، لیکن وہ چونکہ ڈارک تھا، ریڈ تھا، اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، قدیم مہاتما جوگیوں اور ہند کے مشہور آچاریوں کے مخفی اسرار علم اکسیر، جس کو انجمن الکیمیا نے مقرر آزمایا ہے، یعنی شرح الکیمیا. اچھا، یہ کوئی کتاب ہے ان کی مشہور، کبریت احمر، سپت ساگر اس کو ہندی میں کہا جاتا ہے، اس کی تفسیر ہے یہ. یعنی اس کا متن ہے، اور اس متن سنسکرت میں ہے، اور اس کے بعد اس کی تفسیر جو ہے انہوں نے اردو زبان میں، اور اس کے تجربات اردو زبان میں جو ہے وہ بیان کیے ہیں. وحید المطابع، جونپور کے اندر یہ کتاب شائع ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے خدائے عالم ہر جز و کل، مبدأ فیاض و ہادی سبل. پورا جو ہے حمد، اس کے بعد نعت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک. آپ تمام حضرات بھی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اور دیباجے سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے، اور یہ کتاب جب شروع کی ہے تو وہ شروع کرنے کا طریقہ بھی بہت عجیب ہے. انہوں نے فارسی کا مشہور شعر لکھا ہے کہ سر کنم نالا اگر تابِ شنید انداری، سینہ بشگافم اگر طاقت دیدن داری. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو سننے کی طاقت رکھتا ہے تو میں اپنے سر کو پھوڑ دوں گا، اور اگر تو مجھے دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو میں اپنے سینے کو پھاڑ لوں گا. یہاں سے انہوں نے دیباچہ بیان کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دیباچہ میں مختلف اردو اور فارسی کے اشعار کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اور سبب تشریح کتاب دیکھیے، یہاں گرو گیان ناتھ جوگی عرف حضرت شیخ سعادت مند رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کے بابت حضرت شیخ سلیمان مندوی کے ایسے بلند پایا کامل الفن رسالہ اعمال زہم میں لکھا ہے کہ یاران ہفتے تن کے جلسے میں جنہوں نے حضرت سلطان الطارقین مولانا قاضی شیخ حمید الدین ناگوری اور حضرت میران سید طیب اودھی اور حضرت بابا ہاشم بخاری اور حضرت شیخ نصیر الدین نارنولی اور حضرت مولانا شیخ محمد صادق ملتانی رحمہ اللہ کے ایسے حکمائے فلسفہ الہیین داخل ہیں، یہ قدرت حضرت شیخ سعادت مند کو حاصل ہے کہ وہ نسخہ اکسیر اعظم کو تشخیص کر سکتے ہیں اور ترکیب و وزن و آنکھ کی کمی بیشی کو رفع کر سکتے ہیں. یہاں ایک میں کمنٹس جو ہے وہ ضرور دینا چاہوں گا کہ جہاں تک بندہ ناچیز کا مطالعہ ہے اور حضرات اکابرین اور اولیاء اللہ کی کتابیں اور سوانح جب پڑھنے کا موقع ملا تو یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہاں کرامات سے نوازا تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب میں سے ان کو جو ہے اکسیر کا نسخہ بھی عنایت فرمایا تھا. اس لیے آپ سنیں گے بہت سارے اکابرین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے خوش ہو کر کسی کو اکسیر کا نسخہ دے دیا، اور وہ سونا بنانے کی جو تراکیب ہوتی تھی وہ اس کو سکھا دیا. یہ کتاب اسی فن میں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں 1907 کے اندر یہ کتاب 14 دسمبر 1907 میں یہ کتاب شائع ہوئی. علم سیماب، سب سے پہلے انہوں نے سیماب مرکیریو کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم پارا کہتے ہیں. حکمائے ہند نے صرف سیماب ہی کو مادہ تکوین فلزات و جواہرات کا قرار دیا ہے، اور اس کے اعتدال پر لانے اور خواص اکسیری پیدا کرنے کے متعلق سنسکرت میں اب تک بڑے بڑے آچاریوں کی کتابیں موجود ہیں، اور ان میں عجیب و غریب اعمال اور طریقہ مندرج ہیں. اس میں شک نہیں کہ سیماب پر جس قدر محنت و مشقت باقاعدہ حکیمانہ طریقے سے کی جاوے، اس میں بے حد و حساب خواص پیدا ہوتے جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض حکمان نے تو بلا آخر کثرت خواص کو اس کے ملاحظہ کر کے فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ موت کی بھی دوا ہے. اللہ اکبر. بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں سیماب کے معتدل ہونے کی ظاہری علامت، سیماب کو حالت اعتدال پر لانے کی کلیات. عمل اول تحریک گوگرد، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. انہوں نے اس میں نقشہ بنایا ہے، شیشے کی گردن کیسے رکھنا، سیماب وغیرہ.
تو تصویر اعلی شنگرف اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے آنکھ پہ رکھنا ہے، اس کو جلانا ہے، سیما مشتہی کرنے کا پہلا طریقہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے علم سیما، علم اکسیر اور اس عجیب و غریب بیان میں ہے کہ جو فی زماننا موجود نہیں ہے۔ یعنی اس وقت ہمارے پاس جو ہے ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ لوہے کو اگر ٹچ کر دیا جائے تو وہ سونا بن جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کتاب کے اندر ان سب طریقوں کو بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے بھی چونکہ اس علم کو حاصل نہیں کیا ہے اس لیے کتاب تو ہے لیکن اس کے تجربات ہمارے پاس بھی نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ حضرات اس قسم کی تصانیف سے بھی اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ یہ تصانیف بھی مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کتاب، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود تقریباً 120 سال کا عرصہ اس پر گزر رہا ہے کتاب پر، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ حکیم صاحب نے اس کتاب کو بہت چھپا کر رکھا تھا، اور اگر انہوں نے کبھی اس کا مطالعہ کیا بھی ہوگا تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہوگا۔ سیما آنی سنڈا کی اصطلاح کا طریقہ، اچھا یہ جو ہے یہ اوپر سنسکرت ہے، سو آنرمل جیو تناگا اس طرح چخل کی سنگ لاگا، اس کی تشریح ہے، ترجمے کے بعد اس کی شرح۔ یعنی وہ کتاب جو کسی بہت مشہور یوگی یا آچاریہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے اشعار کو انہوں نے لیا ہے، اس کے ترجمے کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کی تشریح کی ہے، اور پھر مترجم کے نام سے جو ہے انہوں نے اپنے تجربات کو پیش کیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں 90، 96، 106 صفحے تک، 126ویں صفحے پر رانگا دہنسپت سون کسار کھنڈی جھولا امرتسار قلعی میں سیماب اور گوگر ملا کر روغن بندال میں بجھا دے، چونا پٹیا سے امرت لکھ کر کرے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی تشریح بیان کی ہے پوری، کہ اس کو مصفہ کرنے کے طریقے کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے کہ جیسے نادر اور عجیب و غریب علوم اور فنون اور اس کے تجربات الحمدللہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں شائع کیے ہیں۔ 38ویں ساکی حملان طلا دیکھ سکتے ہیں آپ، 28ویں ساکی اکسیر اعظم طلا۔ تو بہت عجیب و غریب کتاب ہے یہ، اور میں آپ کو وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی اس لیے کہ اس علم کو سیکھنے کے لیے صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کسی ماہر کے پاس جو ہے اس کی سرپرستی لے کر اور تجربات حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں طریقے بیان کیے ہیں۔ مہر کے سانچے کی تصویر، کچھ انگلش میں بھی یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اس طریقے کی کتاب ہے 184 اچھا دوسری عجیب بات ہے کہ شروع میں انہوں نے بیان کیا، اس کے بعد جو ہے آخر میں یہ حضرت مولانا قاضی حمید الدین ناگوری نے اس کتاب کے تمام نسخہ جات کو فارسی زبان میں جمع کیا ہے۔ اسی ساکی کی تائید میں سیدنا امیر المؤمنین حضرت مولانا علی علیہ السلام کا نقل کیا ہے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق سے یہ شعر، واللہ اعلم مجھے تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ شعر ان کی طرف نسبت کر کے لکھا ہے۔ علامہ غلام حسنین صاحب کنتوری۔ تو کل ملا کے ریشی جوگیوں اور متصوفین اور بڑے علماء کے اقوال اگر کہیں علم کیمیا یا سیماب کے متعلق ہے تو ان تمام اقوال کو، اس کے تجربات کو، اس کے طرق کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ 208 صفحے تک ہم پہنچے، 10ویں ساکی اکسیر طلا، یعنی ایک کے کئی طریقے اور اس کے تجربات، وہ تمام کے تمام چیزیں انہوں نے یہاں جمع کی۔ اللہ اعلم بالصواب۔
کہ سونا بنے گا یا نہیں بنے گا ہم اس کی تو ذمہ داری نہیں لیتے، البتہ کتاب ہے، شرح ہے، تفسیر ہے، لیکن ایک عموماً شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آدمی کو خزانوں کی طرف یا سیماب کی طرف یا اکثیر کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی کمائی آپ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کہ جو کچھ دینے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ہر ایک کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا ہے، کھلانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی سب چیزیں ہیں کہ جو پرانے لوگ جس سے واقف تھے، اکسیر، سونا بنانا، پارس پتھر بنانے کی تراکیب ان تمام حضرات کو معلوم تھی۔ تو 330 صفحات تقریباً، اور آگے آپ چلتے چلے جائیے، اس کی شرح اول اور شرح دوم دونوں ملا کر تقریباً جو ہے 400 صفحات میں یہ کتاب ہے۔ یہ سنسکرت میں ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے، اس کے تجربات ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آلات کیمیائی وغیرہ کے متعلق بھٹیوں کی تفاصیر اس میں ذکر کی ہیں، اور یہ کتاب جو ہے 1907 میں ختم ہوئی ہے، اور اس وقت لوگوں نے قطعات اور ان سب چیزوں سے اس کتاب کو مزین کیا ہے، اور یہ انہوں نے وضاحت کی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ کتاب ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایک نسخہ جو ہے یہاں لکھا ہے، اور یہ خط نستعلیق فارسی میں ہے، یہاں بھی ایک نسخہ لکھا ہے خط نستعلیق فارسی میں، واللہ عالم یہ کس کا نسخہ ہے، لیکن یہ کتاب 120 سالہ قدیم ہے اور علم کیمیا میں ہے۔ سابقہ تمام کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایک نئے فن سے آپ کو آگاہی ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتابوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں بزرگان دین نے ہم تک چھوڑی ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کو ہم دل میں بسانے والے ہوں اور آنکھوں پر اٹھانے والے ہوں۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہو یا ہماری ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو آپ ضرور ایک کمنٹ کے ذریعے جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور دوسری کسی کتاب کی اگر آپ کو ضرورت ہے اور اگر وہ کتاب ہمارے کتب خانے میں ہوگی ضرور آپ ای میل پر رابطہ کیجیے۔ ای میل ہم نے پوسٹ میں لگا دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔